ایک واقعہ بتایا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا مخالف رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی، جس نے مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائی تھی، یہ آدمی مر گیا، یہ منافق۔ تو اس کا جو بیٹا تھا، اس کے جو بیٹے تھے حضرت عبداللہ، وہ تو صحابی تھے، وہ آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول ایک درخواست ہے۔ کہا کہ کیا؟ کہا کہ اپنا کرتا مبارک دے دیجئے جو آپ کے بدن سے ٹچ ہوا ہو۔ کہا کہ کیا کرو گے؟ کہا کہ اپنے باپ کو عبداللہ ابن ابی کو میں اسی میں کفن دوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا دے دیا۔ جانتے ہیں کیوں؟ ایک احسان بھی تھا۔ یہ جب بدر کے قیدی پکڑ کر کے لائے گئے تھے تو ان میں آپ کے چچا عباس بھی پکڑ کر لے آئے گئے تھے، وہ بھی لڑنے کے لیے آئے تھے، پکڑ کر لائے گئے تھے۔ اب ڈیل ڈور ان کا ایسا تھا کہ سب کو کپڑے دیے گئے، قیدیوں کو کھانا بھی دیا جاتا تھا اور کپڑے بھی دیے گئے۔ اس کے بدن پر کوئی کپڑا سوٹ نہیں کر رہا تھا، اس لیے کہ کافی لمبا چوڑا تھا۔ تو عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو بعد میں ایمان لائے، ان کو ایک صاحب نے لا کر کے کرتا دیا، اور کرتا دینے والا یہی تھا، منافق عبداللہ ابن ابی، نام کے لیے دیا ہوگا، اور یہ بھی کافی ڈیل ڈول والا تھا۔ تو اس کا جو کرتا تھا وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فٹ آ گیا۔ یہ بات نبی کو یاد تھی، تو احسان چکا دیا آپ نے، کہا کہ لے جاؤ۔ نہلانے کے بعد اسے کرتے میں کفن دیا گیا، اس کے بعد پھر آئے، کہا کہ اللہ کے رسول ایک اور درخواست ہے۔ کہا کہ بولو۔ کہا کہ چلیے نماز جنازہ پڑھا دیجیے۔ گئے اور نماز جنازہ پڑھانے کے لیے جیسے آگے ہوئے، حضرت عمر نے آپ کا دامن پکڑ کر کے کھینچا۔ اللہ کے رسول کیا کر رہے ہیں؟ یہ منافق ہے، منافق کے لیے آپ استغفار کیسے کر سکتے ہو؟ تو جہنمی ہے وہ۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھا دی۔ اس کے بعد جب قبر میں اتارنے لگے، قبر میں رکھ دیے، تب حضرت عبداللہ نے کہا کہ اللہ کے رسول ایک اور ریکویسٹ ہے۔ کہا کہ بولو۔ کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے باپ کے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈال دیں، تاکہ دنیا سے جاتے جاتے قبر میں اس کے منہ میں آپ کا لعاب دہن ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبر میں سے نکلوایا اور اپنے زانوں پر اس کا سر رکھ کر کے اپنا لعاب دہن اس کے منہ کے اندر ڈالا، اور پھر اس کو دفن کیا گیا۔ آپ نے اپنا کرتا دیا، اس کرتے میں اس کو کفنایا گیا، آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھی، اس کے لیے استغفار کیا، اور تیسرے آدمی کے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈالا۔ یہ ساری چیزیں کتنی برکت والی ہیں؟ آپ کا کرتا مبارک بابرکت، آپ کا لعاب مبارک بابرکت، اور آپ کی نماز جنازہ پڑھانا آپ کا بابرکت۔ آگے ڈانٹ پڑی آپ کے اوپر، آپ کو حکم دیا گیا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ ایسے لوگوں کی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، آپ کو منع کر دیا گیا۔ پتہ یہ چلا کہ آدمی کے پاس اگر ایمان نہ ہو اور عمل نہ ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ پڑھانا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن بھی منہ میں ڈال دیا جائے، تب بھی وہ کافر ہی ہے، وہ جہنمی ہی ہے۔ یہاں کیا بولتے ہیں لوگ کہ اس برکت والی چیز سے یہ ہو جائے گا، اس برکت والی چیز سے یہ ہو جائے گا۔ آدمی کے پاس اگر ایمان نہیں ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بابرکت چیزیں بھی اس کے لیے کچھ فائدہ نہیں دے سکتی۔